اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً آج 6 ماہ ہو چکے ہیں میں سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں، تو ان 6 ماہ کے تجربے کی روشنی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس بات کرنے کے بعد ایک نصیحت ہے کہ اس فیس بک کو یا سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے یہ بالکل اکثریت ان کی عقل سے پیدل ہے اور یہ جذباتی قوم ہے۔ دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ یہ اندھی مقلد ہے، یعنی لیڈروں کی محبت کے اندر مبتلا ہے۔ جس طرح لیڈران کہتے ہیں، جس طرح کوئی شخص کہتے اسی کے اوپر 100% یقین کر کے تو اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ تیسری بات میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ اگر کوئی بھی خاتون ہو، وہ اگر اپنی کوئی پوسٹ شیئر کرتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکثر اس قسم کی جو آئیڈیا ہوتی ہیں یہ فیک ہی ہوتی ہے، تو اس پر سارے لوگ چڑھ کے چلے جاتے ہیں، دوڑ کے چلے جاتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ اندر سے کوئی شخص بھی ہو۔ پیچھے پردے کے پیچھے کیا ہے یہ تو کسی کو معلوم نہیں، اس کے اوپر کومنٹس کرتے ہیں، اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل کس طرز کی عکاسی کرتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ قوموں کا، بیدار مغز قوموں کا، خوشحال قوموں کا، ترقی یافتہ قوموں کا یہ انداز اور یہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میری آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح زندگی کے اندر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یعنی پہلے جا کے سلام کیا جاتا ہے، پھر جس وقت محفل سے اٹھا جاتا ہے تو اس وقت پھر سلام کیا جاتا ہے، پھر جب وہ بندہ محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو اس کی غیبت نہیں کی جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل یہی آداب فیس بک کے اوپر بھی دوستوں سے ملاقات کے ہونے چاہیے کہ جس وقت آپ داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں، جس وقت آپ آف لائن ہوں تو السلام علیکم کہہ کر جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں، ایک دوسرے کی غیبت سے پرہیز کریں، یہ ادب ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جس لیڈر کے آپ مقلد ہیں، یعنی جس لیڈر کے آپ پیچھے چلتے ہیں، اس کے متعلق میری آپ نے اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی تحریک ہوتی ہے، جنم لیتی ہے، تو اس تحریک کے اوپر اس لیڈر کی زندگی کے، اس لیڈر کے جذبات کے، اس لیڈر کی جو اندر سینس ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اس لیڈر کی جو زندگی ہے اس زندگی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس پوری ٹیم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو سیاسی تنظیم ہے ایم کیو ایم، تو اب جو ایم کیو ایم تنظیم ہے تو اس کے اوپر اثرات ہیں الطاف حسین صاحب کی طبیعت کے۔ اس طریقے سے پاکستان کے اندر ہے پاکستان مسلم لیگ نون، تو اس کے اوپر اثرات ہیں نواز شریف صاحب کے، ٹھیک ہے، ان کی جو طبیعت ہے تو ان کے جو آگے کارکن ہیں ان کی طبیعت بھی اس طرح ہے، یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو مقلد ہیں تو ان کی طبیعت کے اثرات ان کی تنظیم کے اوپر ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں تو ان کی جو طبیعت ہے تو ان کی تنظیم کی بھی وہی طبیعت ہے۔ اس لیے میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ پہلے ایمانداری کے ساتھ آپ اس لیڈر کی زندگی کا مطالعہ کریں، یہ نہیں کہ آپ کسی کے اندھے مقلد بن جائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر فرماتا ہے کہ یہ کفار کی روش تھی، کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اسی راستے کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ کے آباء و اجداد جس لیڈر کے مقلد تھے آپ بھی اس کے مقلد ہو جائیں، یا جس نے کبھی زندگی کے اندر کبھی کوئی نیکی آپ کے ساتھ کر دی سیاسی طور کے اوپر آپ اس کے مقلد ہو جائیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس طرح کریں کہ پہلے اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، اگر وہ شخص واقعی اس قابل ہو کہ آپ اس کو ایماندار پائیں تو اپنی قبر قیامت کا خوف رکھتے ہوئے بے شک آپ اس کے پیچھے چل پڑیں، لیکن پہلے آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ کٹنگ ایڈیٹنگ کر کے نا
سیاق و سباق سے کوئی جملہ اٹھا کر سوشل میڈیا کے اوپر شائع کر دیا جاتا ہے، پھر لوگ اس کو آگے لے کر چل پڑتے ہیں۔ آپ لوگ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کوئی جملہ ایک جملہ ہوتا ہے، اس کا کچھ ایک معنی ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو سیاق و سباق سے کاٹ دیا جائے نا تو اس کا جو معنی آپ کو سمجھ آتا ہے وہی سیاق و سباق اگر اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی لوگ خیال نہیں کرتے۔ کوئی شخص کسی دشمنی کے اندر آ کر کسی عالم کا، کسی لیڈر کا، کسی فقیر کا، کسی پیر کا کوئی ایک کلپ یا اس کی کوئی لکھی ہوئی تحریر کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے کاٹ کر لگا دیتا ہے تو لوگ اس کو آگے چلا دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ۔ اب یہ دیکھیں یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں، آپ لکھتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن آگے بھی تو جائے نا وانتم سکارى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو سیاق و سباق سے جس وقت آپ جملہ یا کسی شخص کی کوئی گفتگو کاٹ دیں گے تو وہ اپنے معنی کے اندر نہیں رہے گی، لہٰذا اس بات کا بھی آپ لوگ خصوصی طور کے اوپر خیال کریں۔ اور ایک دوسری بات یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس چیز کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس چیز کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا اسی نے دنیا کو گلوبل ویلیج بنایا ہے، یا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، دنیا میں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کئی لوگ، لاکھوں لوگ بلا شبہ اس انٹرنیٹ کی وجہ سے کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ کس طرح کہ دیکھیں پہلے وہ دین کی تشریح کے لیے محتاج ہوتے تھے مولویوں کے، تو اب تو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اب لوگ خود لٹریچر، اسلامی لٹریچر جو انٹرنیٹ کے اوپر لاکھوں کے حساب سے کتابیں موجود ہیں وہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں اس کے بغیر چلوں گا، چل ہی نہیں سکتا۔ نظام دنیا اس کے بغیر اب چل ہی نہیں سکتا۔ سب محتاج ہیں، کیا پیر، کیا فقیر، کیا عالم دین، سوشل میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے ہم محتاج ہیں۔ زمانے کے حالات سے باخبر رہنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس کو مثبت طریقے سے استعمال کریں، جو اس کے آداب ہیں ان آداب کا آپ خیال رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ لہٰذا کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس قسم کا جملہ سنتے ہیں تو پہلے آپ اس کی تحقیق کریں۔ یہ صحافت کا ایک بہترین اصول ہے، پہلے آپ اس کی تحقیق کریں۔ جب تحقیق کے بعد دیکھیں ابھی انہیں دنوں کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی طالبان نے انڈیا کے خلاف اعلان کر دیا جی، کہ اب وہ اس طرح کریں گے کہ جی بس عید کے بعد وہ جہاد غزوہ ہند کرنے لگے، جبکہ جب تحقیق کی گئی تو پتہ بات کچھ اور نکلی ہے۔ بات کیا تھی؟ انہوں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ انڈیا نے کبھی بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ان کا بیان تھا طالبان کا۔ اب اس کو توڑ مروڑ کر کیا وہ کہتے ہیں کہ اب ہم انڈیا کے خلاف جہاد کرنے لگے۔ یہ بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر، بڑے بڑے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ بات بڑے دھڑلے سے کی گئی ہے، لیکن یہ بات جھوٹ نکلی ہے۔ تو اس کا نفسیات کے اوپر، پاکستانی قوم کی نفسیات کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے۔ تو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ کا ارشاد پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کے، بخاری شریف کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے۔ یعنی کسی آدمی کو جھوٹا کہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے۔ لہذا بغیر تحقیق کے آپ بات کو آگے نہ پھیلائیں، اور سوچ سمجھ کر انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کا مثبت استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے کے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور جذباتی نہ ہوا کریں، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کے جو میڈیا ہے نا، یعنی عالمی دنیا، انٹرنیشنل دنیا کے سامنے آپ لوگوں کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ یہ پیدل سیاری اور ایک جذباتی قوم ہے۔ بس جس طرح اس کو کوئی لگا دیتا ہے، اندھی مقلد ہے، جس طرح اس کو کوئی لگا دیتا ہے یہ آگے چل پڑتی ہے۔ تو اپنی اس پہچان کو ختم کریں، بیدار مغز قوم کے طور کے اوپر، اچھی ترقی یافتہ قوم کے طور کے اوپر، اور تعلیم یافتہ قوم کے طور کے اوپر مہذب اخلاق کے ساتھ، مہذب تمدن کے ساتھ آپ دنیا کے سامنے اپنی پہچان کرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔